یہ ان کے پاس نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مومن کے لیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مومن البتہ پاکیزہ زندگی گزارتا، اس کی پاکیزہ زندگی ہوتی، جوڑ توڑ، یہ معاملات، ظلم، یہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ یہ بظاہر جو کچھ ان کا غلبہ ہے یہ ظلم و ستم کا نتیجہ، اور اس کا خمیازہ انہیں آخرت میں بھگتنا، اگر اس سے مراد دنیا کی زندگی لی جائے۔ اور بعض احادیث کی بنا پر نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس زندگی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وہ قبر کی زندگی، جب کفار مریں گے تو ان پر 99 تنیل مسلط کیے جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا زہریلے سانپ، اور ہر سانپ کے کئی منہ ہوں گے جس سے وہ اپنے سامنے اپنے دیکھنے والے کے لیے مزید ڈراونا اور خوفناک ہوگا۔ ان پر ایسے عذاب کو مسلط کیا جائے گا، ایسے سانپوں کو مسلط کیا جائے گا، اور پھر گرم پانی پلایا جائے گا، پھر تنگ جگہ میں رکھا جائے گا۔ یہ سارا ان کی آخرت کا معاملہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ مفسرین نے، اہل علم نے لکھا کہ یا تو اندھے سے مراد یہ ہے کہ بینائی سے محروم ہوگا، یا اندھے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی دلیل اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اگر وہ بینائی سے محروم ہوگا تو وہ عرض گزار ہوگا کہ مولا میں تو اخیارہ تھا۔ جو 80 کی دہائی سے پہلے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا سن شعور میں کہ اس وقت روس بھی سپر پاور تھا، جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہو، روس کی بھی بڑی طاقت اور قوت، جیسے آج امریکہ کی طاقت و قوت کا چرچا۔ لیکن ایک وقت آیا آج وہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں رکھتا عالمی سطح پر اس کی کوئی خاص وقت نہیں۔ ایسے ہی وہ وقت بھی آنے کو ہے جب اہل ایمان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو اس وقت دنیا پر اپنی دھونس جمائے ہوئے امریکہ، اس کا جو چہرہ ہے یہ مصنوعی چہرہ ہے، حقیقت اس سے کہیں مختلف۔ وہ بھی قرضوں کے بار تلے دبا ہوا ہے۔ یہ تو عالمی سامراج یہودی اور ان کے کارندے جو اقوام متحدہ کو چلا رہے ہیں، انہوں نے مصنوعی طور پر یہ امریکہ کا ایک چہرہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہوا۔ اس کے باوجود امریکہ اسلحہ بنانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ وہ خائف ہے کہ کوئی مجھ سے زیادہ اسلحہ بنا کر مجھ پر حملہ آور ہو اور میری ساری
یہ مصنوعی جو عزت ہے میری اس عزت کو بھی خاک میں نہ ملا دے، وہ خائف۔ اور اس کے مقابلے میں جو مومن وہ بے سر و سامانی میں بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں غلبے سے ہمکنار کرے، وہ ہمیں غلبے سے ہمکنار کرے، یہ وہ یقین ہے۔ اور اس یقین کی جو لذت ہے وہ ان کی مصنوعی طرز کی اربوں خربوں آسائشوں پر قربان کیا تو فرمایا جائے گا تمہارے پاس ہماری آیتیں آیا کرتی تھی، احکامات آتے تھے، تم ان احکامات کو بھلا دیتے تھے، انہیں نظر انداز کر دیتے تھے، تو آج تمہیں فراموش کر دیا گیا، آج تمہیں بھلا دیا گیا، آج تمہاری خبر کوئی نہیں لے گا۔ کل ان احکامات کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، آج رب ذوالجلال کے ہاں تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔